صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ، اور جب صفا پہاڑ کے اوپر آپ نے لوگوں کو بلایا، اسی چیز کا تو تذکرہ ہندو دھرم کی باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اتکلو گتپرائے جنیشو گھر گھر میڑے دھرمتپرائے ستوائن بھگوان اتریشیتی تتستو شمل گرام سوت سے اجیو جاتے ویوجیتا منگل چار بہل پاپیتا ویوجیتا. شریمد بھاگوت قرآن کے اندر یہ ساری بھوشوانیاں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب انسان جانور جیسی زندگی کاٹ رہا تھا. مکہ کی زندگی کو آپ پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں، کوئی آدمی مکہ والوں کو اپنا نوکر بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اپنا نوکر اپنا غلام بنانے کے لیے تیار نہیں تھا. مکہ والوں کو اپنا غلام بنانا پسند نہیں کرتا تھا. گھر گھر میڑے جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے، اس کل یگ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے لاسٹ میسنجر، لاسٹ نبی کو، لاسٹ پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجے گا. اور واقعی محمد رسول اللہ کو شمبل گرام کے اندر بھیجا. شمبل گرام شانتی والی جگہ میں بھیجا. شمبل گرام شانتی والی جگہ. اور شمبل گرام کس کو بولتے ہیں؟ مکہ کو، جس کو وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس شہر کو امن والا بنا دیا، اس شہر کو ہم نے شانتی والا شہر ہم نے گھوشت کر دیا. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بلد الامین کہلاتا ہے، یہ امن والا شانتی والا جگہ ہے. ہاں آج بھی بلد الامین ہے، آج بھی وہ شانتی والی جگہ ہے. آج بھی مکہ مدینہ کی سرزمین کے اندر جاؤ، اللہ کے قسم جتنا سکون اور جتنی شانتی آپ کو مکہ مدینہ میں ملے گا، اتنی شانتی اور اتنا سکون دنیا کے کسی بھی شہر میں نہیں ملے گا. جائیے آپ دیکھیے کبھی، جس کو قرآن باقاعدہ بلد الامین کے نام سے جانتا. اے نبی اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا. ہاں شاہد بنا کر کے جناب محمد رسول اللہ گواہی بن کر کی آئے. اور آپ نے جب شمبل گرام کے اندر جب آئے، صوت جیسے اجاتے بوجتا، آپ نے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو بلایا، ایک قبیلہ والوں کو دعوت دی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے. جب قرآن کی آیت اترتی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ایک ایک قبیلہ والوں کا نام لے لے کر پکارتے ہیں، اور ایک ایک قبیلہ والوں کو جناب محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. آپ نے سب کو بلایا. اسی کا تذکرہ ہندو دھرم کے کتابوں میں موجود ہے. صوت سیوجاتے ووجتا. یہ کون نبی ہوں گے؟ یہ لاسٹ میسنجر ہوں گے جو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دعوت دیں گے. صفا پہاڑ بخاری شریف کے اندر موجود ہے پورا واقعہ. صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. اس زمانے میں تو وہ مائک اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ تھوڑی تھا. ٹی وی کے ذریعے سے اعلان ہو جاتا یا مائک سے بول دیتا. پہاڑ کے اوپر یا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کوئی بات اہم بات بولنی ہوتی تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے لوگ بولتے. صفا پہاڑ مکہ سے بالکل سامنے. صفا اور مروہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. ہاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج بھی جب معتمرین حضرات حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب صفا مروہ کا دوڑ لگاتے ہیں تو صفا کے پاس سے بھی اور مروہ کے پاس سے بھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی مانگتے ہیں.
اسی صفا پہاڑ کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی اکرم نے اسی صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نے ایک ایک قبیلہ والوں کا نام لے لے کر کے آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد جب سارے کے سارے لوگ آئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی گواہی دی وہ گواہی آپ نے یہ دی، آپ نے فرمایا لوگوں، اے لوگوں، 360 مورتیوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو، 360 مورتیوں کے اوپر تمہارا بھروسہ، تمہارا یقین ہے، لیکن آج میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے معبودان باطل ہیں۔ اگر تم کسی ایک معبود کو ماننا چاہتے ہو تو آؤ ایک رب کی طرف اور اپنی زبان سے کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، اپنی زبان سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے۔ اگر مانگا جائے تو اللہ سے مانگا جائے، اگر پکارا جائے تو اللہ کو پکارا جائے، عزت و ذلت کا مالک اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہی ہے جو غریب بناتا ہے، جو امیر بناتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو بیمار کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو انسان کو شفا دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو انسان کو کرسیوں پہ براجمان کرتا ہے، جو تاج کرسیوں پہ براجمان کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس اللہ کے اوپر تم ایمان لاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ او لوگوں، تم اپنے زبان سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق ہے ہی نہیں، سچا معبود نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، پوجا یوگ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو آدمی اس بات کی اقرار کرتا لا الہ الا اللہ اور اسی کے اوپر اس کی زندگی کٹتی ہے، اسی کے اوپر وہ زندہ رہتا ہے اور اسی کے اوپر اگر وہ مرتا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی بشارت ایسے لوگوں کو سنائی ہے، اور آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، جب بھی پکارتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا تھا، اللہ کو پکارتا تھا، عزت و ذلت کا مالک اللہ کو سمجھتا تھا، اور اگر اسی حال میں اس کی موت ہوئی تو دخل جنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا النبی انا رسلنا کا شاہدہ، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ آج ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں لیکن سچ معنوں میں ہم گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ جب ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، مصیبتوں کا مالک ہے، مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے تصدیق کہاں ہے؟ مصیبتیں آئی، ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے نبی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اے نبی آپ اعلان کر دو انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، بنگال کے لوگوں یہ اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھ لو، انسان کی زندگی کے اندر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے، جو بھی پریشانیاں آ رہی ہے، آپ کی جیونی کے اندر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے، اس کے اوپر
صبر کرنا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ بھی تیرا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے بندوں کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہے اس کو باقاعدہ ہم نے لکھ لیا ہے، انسان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے یہ لکھ دیا گیا ہے، فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ میں یہ کام ہوگا۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی ذات کے اوپر تم یقین کرو کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہے، اور مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ انسان کو اور بندوں کو، مومن کو سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جتنا اپنے ایمان میں بندہ پکا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے ہی آزماتا ہے۔ نبیوں کی زندگیوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیسے کیسے آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اللہ کی قسم قرآن کریم سورہ انبیاء پڑھتے چلے جاؤ، سورہ انبیاء کے اندر باقاعدہ کئی نبیوں کے واقعات موجود ہیں، کئی نبیوں کے قصے موجود ہیں، کئی نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، اور کتنے دنوں تک 18 سال تک بیمار کر دیا، لیکن میرے بھائیوں حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبتوں میں پکارا تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ، یہ اللہ کے ذات کے اوپر ایمان۔ آج مصیبتیں آئی، کبھی اس بابا کے پاس بھاگا، کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اس درگاہ کے پاس، کبھی اس جھڑ پھونکوا مولوی کے پاس، کبھی اس پھونکنے والے مولوی کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اسلام کے اندر غلط ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے کہ اللہ کے ذات کی چھوڑ کر کے کسی اور کی در میں جا کر کے سوچو کہ فلاں میری بیٹی کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ یہ تمہاری غلط فہم ہے، اور یہ غلط ہے۔ کوئی کسی کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ہے، مصیبت کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ 18 سال تک قرآن کریم کے اوپر یقین اور ایمان ہے ہمارا۔ 18 سال کے بعد ایوب علیہ السلام نے پکارا تو کسی مزار والے کو نہیں پکارا، کسی درگاہ والے کو نہیں پکارا، کسی قبر والے کو نہیں پکارا، کسی نبی کے اپنے سے بڑے نبیوں کو نہیں پکارا۔ حضرت ایوب نے پکارا تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور قرآن نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب میرے بندے ایوب نے پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اپنے رب کو میرے بندے ایوب نے پکارا۔ قرآن نے بھی باقاعدہ اس کو نوٹ کیا ہے، سورہ انبیاء کی اس آیت کو اٹھا لینا میرے بھائیوں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، سب سے زیادہ دیا کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان، اور سب سے زیادہ پریشانی کو دور کرنے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کس نے پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے سنا، مصیبتوں کو دور کر دیا۔ یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ گواہی جب آپ نے دی ہے، جب اللہ کو اللہ مانا ہے، اور جب اللہ ہمارا رزاق ہے، روزی روٹی کا مالک ہے، تو در در کے ٹھوکریں کیوں؟ تعویذ کیوں؟ کس بنا پہ آدمی تعویذ پہن رہا ہے اور اپنے بچوں کے گردنوں کے اوپر تعویذ بنوا رہا ہے؟ یہ تعویذ فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کی قسم نہیں، اور نقصان کرے گا۔ ہاں یہ غلط ہے، یہ شرک اور بہت بڑا پاپ ہے یہ، اور سب سے بڑا پاپ ہے یہ۔ انسان اس چیز کو بہت سیریس طور پر اس کو لے، اپنی زندگی میں سارا گناہ انسان کر لے لیکن شرک نہ کرے۔ سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے۔ تو ایک مسلمان ہے، جب آپ نے گواہی دی اللہ تعالیٰ کو
کہ اللہ ہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کے اوپر یقین کرو۔ اللہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ آپ محنت کیجیے، آپ کوشش کیجیے، آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے رزق حلال کمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھو۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لو انکم توکلتم علی اللہ، اللہ کے نبی